پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ اور بھی کئی جگہ پہ قرآن نے اسی موضوع پہ قرآن نے بات کی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں ہم نے اتارا۔ ظاہر ہے لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، تو گویا رمضان میں اتارنے کا موضوع قرآن میں کئی جگہ پہ بکھرا ہوا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، اور امام بہقی نے لکھا، اور موجم حدیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے علامہ طبرانی کا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کے مہینے کی حرمت اور رمضان کے مہینے کا مقام اور اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء پہ وحی آئی، وحی اترنا شروع ہوئی یکم رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ 7 رمضان کو، سیدنا داود پہ 8 رمضان کو، 18 رمضان کو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ 13 رمضان یا 14 رمضان کو، یعنی حدیث کی کچھ کتابوں میں 13 رمضان لکھا ہوا ہے، ایک دو جگہ پہ 14 رمضان کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی اتارنا شروع کی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اترنا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، قرآن اتارا گیا، اور آپ پہلی وحی آپ کو ملی جب آپ غار حرا میں تھے۔ تو یہ سلمان منصور پوری نے الرحیق المختوم میں لکھا کہ آپ پہ جب پہلی وحی اتری تو ان کی تحقیق کے مطابق سوموار کا دن تھا، اور وہ 10 اگست 610 عیسوی میں، 10 اگست 610 عیسوی میں آپ پہ پہلی وحی رمضان المبارک میں اتری، اور یہ طاق دنوں میں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق دنوں میں سے ایک دن تھا 610 عیسوی میں۔ ناظرین گرامی، رمضان کا لفظی معنی کیا ہے؟ رمضان کا لفظی معنی تو ہے جلا دینا۔ تو رمضان کے مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی شعوری آگہی کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اپنے بندگی کے مقام کو اور اللہ کی ربوبیت کے مقام کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جملہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، تقریباً یہی معنی صوم کے ہیں۔ صوم، صاد، واو، میم، یہ حروف اصلی ہے، یعنی ٹرائی لٹرل، یہ بنیاد ہے صوم کی۔ صوم کے معنی ہے رک جانا، یعنی رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں آپ گناہوں سے رک جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، ان ساری چیزوں سے آپ اجتناب کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک ناظرین گرامی، میں اور آپ کو یاد دلا دوں کہ جس طرح قرآن نے بار بار کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ میاں کہتا ہے کہ جب تم مشکل میں ہو یا جب تم گناہ کی جانب مائل ہونے، تمہیں شیطان مائل کرنے کی کوشش کرے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو تم 2 ٹولز ہیں، 2 ہتھیار ہیں جن سے تم بچ سکتے ہو۔ ایک صبر کرو،
ख्वाहिशात नफ्स पे काबू करो, दूसरा तुम नमाज पढ़ो। गोया ये दो टूल्स हैं, दो हथियार हैं मुसलमानों के हाथ में, गुनाह से बचने के लिए और अपने आप को अल्लाह की राह पे पाबंद रखने के लिए। नाज़रीन गिरामी, तीसरा और बहुत ही मुअस्सर हथियार ये रोजा है। जब आप रोजे से हों, और इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो कोई शोरी आगाही के साथ रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके पहले सारे गुनाह माफ कर देता है। एक और जगह पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो रमजान की रातों में अल्लाह के हुजूर तरावी के लिए, नवाफिल के लिए जो खड़ा रहे, अल्लाह भी उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। मैं नाज़रीन गिरामी आपको याद दिला दूं कि बार बार हदीस में आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए रखते हैं। जब हम रोजा रखते हैं, घर में कोई नहीं है, फ्रिज में सारे इनामात अल्लाह के हैं, हम फिर भी रोजा अफ्तार नहीं करते। दरअसल हम रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखते हैं। तो अल्लाह मियां कहता है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए रखा जाता है और मैं ही उसकी जजा देता हूं। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि रोजा लोग मेरे लिए रखते हैं और खुद मैं खुद रोजे की जजा हूं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कहा जाता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी फिर उसका हो जाता है। तो बहुत शौरी आगाही के साथ हम रोजे रखें और अपने आप को सारी मुनकरात से बचा के इस पूरे महीने में अपने ऊपर कुरान का और अल्लाह का रंग चढ़ाएं। वैसे और अल्लाह के रंग के अलावा सबसे पहला सबसे अच्छा रंग अल्लाह का रंग है। शुक्रिया जी। परवरदिगारे बहरों बर